بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العذرتی، میرے خیال میں یہاں سے ہے باب العذرہ، 2-3 دن میں نہیں تھا بیماری کی وجہ سے، تو آگے جو باب ہے باب العذرہ، یہ باب ہے عذرہ کے بیان میں۔ عذرہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ عذرہ حلق کے کوا کے گر جانے کا علاج، جسے عربی میں سقوط اللحات کہتے ہیں، یعنی مارے بعض دفعہ انسان خوشی داغے علاج سے دے دیتا عذرہ وے لکھی، یہ تو سے لکھی عذرہ حلق کے کوے کا علاج۔ تو اس باب میں اس کا تذکرہ ہے، پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہے، روایت کا معنی میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی کئی بار کہ ام قیس بنت محصن اسدیہ نے انہیں خبر دی کہ ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کے شاخ بنی اسد سے تھا، وہ ابتدائی مہاجرات میں سے تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئی، انہوں نے اپنے لڑکے کے عذرہ کا علاج تالو دبا کر کیا تھا، تالو با دباؤ کرے شد آگے علاج بکی دا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر تم عورتیں کیوں اپنی اولاد کو یوں تالو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اس مرض میں عودی ہندی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماری سے شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجم کی بیماری ہے۔ عودی ہندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کستی یعنی عودی ہندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ تاسو په عودی ہندی سرا علاج کوي، پدی سرا دماری چې کوم بیماریاں دي هغه بیماریاں با پدی سرا سکیږي ختميږي۔ باب العذرام وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ام قيس بنت محصن الاسديه اسد خزیمہ وكانت من المهاجرات الاول اللاتی بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخت عکاشہ، یہ حضرت عکاشہ کی بہن تھی۔ اخبرت انہوں نے خبر دیا انات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اللہ اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، قد آلقت علیہ من العذرہ، اس نے اپنے بیٹے کے تالو دبائے ہوا تھا حلق کے بیماری کی وجہ سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ تدغرنا اولادکنا بهذا العلاق، تم کیوں گلا دبا کر اپنے بیٹوں کو تکلیف دے رہے ہو، اپنے بیٹوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ تاسو ولی پلما شمانو دا مری دباوی او پدی سرام دیتا تکلیف رسوائی، دیتا تکلیف مرسوائی۔ علامہ تدغرن اولادکن بهذا العلاق علیکم بهذا العود الہندی، تم اس عود ہندی کو لازم پکڑو، فإن فیہ 7 اشفیت، ان میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، منہا ذات الجنب، ان میں سے ایک ذات الجنب بیماری بھی ہے، کسلی کی بیماری، چاپ پختوبانی در لے دادی استعمال کی حکمان پدیبانی خپوئی گی بازار کی اگی سردہ موجود ہوئی۔ یرید الکستا وہو العود الہندی، آپ کی مراد عودی ہندی تھی۔ وقال یونس واسحاق بن راشد عن الزہری علقت علیہ، اس نے اس کا گلا دبائے ہوا تھا۔ آگے باب ہے باب دوائی المبتوت، باب دوائی المبتون، پیٹ کے عارضہ میں کیا دوا دی جائے؟ دیو خیٹا خراب دام اغلا سدوا پکار دام جددا خیٹا سمشی۔ ابھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آگے، فقال کہنے لگا ان اخی استنطلق بطنهم، میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے، سنت روان دی۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقی عسلا، اسے شہد پلاؤ، فسقا، اس نے پلایا اپنے بھائی کو شہد۔ فقال پھر کہنے لگا انی سقیتو، میں نے اس کو شہد پلایا، فلم یزدہ الا استنطلاقا، اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوا۔ وہی فرمائل چما اور تشہد پلاؤ کو داغی دو جنا ندب بیماری کی نور اضافہ راکلا۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا،
کہ شہد کے اندر شفا ہے، فیہ شفاء للناس، لیکن وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، آپ نے صحیح طریقے سے اس کو پلایا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اسے شہد پلاؤ۔ تابعہ النضر عن شعبہ۔ آگے باب ہے باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن۔ باب لا صفر، سفر یعنی صرف پیٹ کی ایک بیماری ہے۔ سفر نوع من المرض، یہ بیماری کے ایک مرض ہے اور پیٹ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ جیسے کہ آج کل بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، خلق ورتدہ ہے زدہ سو کوئی چدا فلانی بیماری دا فلانی بیماری دا دارنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی دام یہ بیماری ہوا سفر۔ باب لا سفر وہ داء یأخذ البطن، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پیٹ کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امراض میں چھوت چات یعنی متعدی بیماریاں نہیں ہے، اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ یا رسول اللہ، پھر میں اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ جب وہ تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف و خوب چمکتے رہتے، پھر ان میں سے ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور اس میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اول اخو اگی تخارش کیا لگو لے فمن اعد الاول، کس نے پہلے اونٹ کو بیماری لگائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اصلاح کو لقل امت کی بیماری راوستن کے اللہ تعالیٰ دے، بیماری بطلن کے سکتے اللہ تعالیٰ دے۔ باب لا سفر وداء يأخذ البطن وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا سفر، کوئی سفر نہیں ہے، یہ پیٹ کی ایک بیماری ہے، ولا ہامتام، اور الو کے ساتھ نحوست لینا جائز نہیں ہے۔ فقال عربی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا نا لا عدوى، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو ایک بانڈچی ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، فما بال ابلی، بس کیا ہو گیا میرے اونٹ کو، تکونو فی الرمل، جو کہ ایک ریگستان میں ہوتے کانہا الزبا، ایسا صحت مند ہوتا ہے گویا کہ وہ ہرن ہے۔ فیأتی البعیر الاجرب، ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے، فیدخل بینہما، ان کے درمیان داخل ہو جاتا ہے، فیجربها یا فیجربها، اسے بھی خارش لگا دیتا ہے۔ فقال، آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، فرمایا فمن عاد الاول، پہلے کو کس نے بیماری لگائی؟ رواہ الزہری عن ابی سلمۃ وسنان ابن سنان۔ آگے روایت ہے باب ذات الجنب، باب ذات الجنب، ذات الجنب نمونیا کا بیان، نمونیا کا بیان، پسلیوں کی بیماری کا بیان۔ بعض انسان مان لی بخار راشی، اگر بخار دمر تیز ہوئی کہ اگر نمونیا شکل و صورت اختیار کی نہ مرئی نے انسان آواز نوزیم دیتا ذات الجنب لکھی گی، دا پختی دا انسان دا بیماری انہی ہوئی۔ ابھی قال حدثنا محمد قال اخبرنا عتاب بن بشیر عن اساق عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ان ام قیس بنت محسن، یہ روایت گزر چکی ہے، وکانت من المہاجرات الاول اللاتی بیانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اخت عائشت وہی اخت عکاشت بن محسن اخبرت ان اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن اللہ قد علقت علیہ من العذرا، اس نے اس کے گلے کو دبایا ہوا تھا من العذرا، اس تالو کی بیماری کی وجہ سے۔ فقال، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، علی ما تدخرنا اولادکنا بهذه الاعلاق، کیوں تم گلا دباتے اپنے اولاد کا، انہیں تکلیف پہنچا رہے ہو، علیکم بهذا العود الہندی، تم اس عودی ہندو کو لازم پکڑو، فإن فیہ سبعۃ اشفیۃ، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، منہا ذات الجم، ان میں ایک ذات الجم بیماری بھی ہے، پسلیوں کی بیماری بھی ہے، نمونیا کی بیماری بھی ہے، یرید الکستا یعنی القستا، قال وہی لغہ القستا الکستا، یہ دونوں ایک لغت ہے۔
خشتی ہندی انہیں پلاؤ، اس سے انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ابھی قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على ایوب من کتب ابی قلابۃ منہ، یہ بعض حضرات ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے صحیفے ہوتے، کیا کہا جاتا ہے کتب ابی قلابہ، کتب ابی حزم، تو اسی طرح یہ بھی ابو قلابہ کی کتب میں سے یہ بات بھی ہے، حدث انہوں نے اس کو بیان کیا، ومنہما قرئ علیہم وکان فی هذا الکتاب عن انس، اس صحیفے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود تھی کہ ان ابا طلحہ وانس بن نضر کویاہ وکوا ابو طلحہ بیدہ، اس روایت کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ ابو طلحہ اور انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داغ لگا کر ان کا علاج کیا تھا، اغتے داغ لگو لیو اور دجی سے کرو علاج کرو، اور داغ بارے کی تفصیل ذکر کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کہ پدی کے شفا دا لیکن زدہ خخو منو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے داغا تھا، اور عباد بن منصور نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انصار کے بعض گھرانوں کو زہریلے جانوروں کے کاٹنے اور کان کے تکلیف میں جاڑنے کی اجازت دی تھی، تو انس رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ذات الجم کی بیماری میں مجھے داغا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس وقت ابو طلحہ، انس بن نضر اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے داغا تھا ذات الجم کی بیماری سے۔ تو فرماتے ہیں ابا طلحہ و انس بن نضر کوایاہ، انہوں نے اس کو داغ لگایا، وکواہ ابو طلحہ نے اس کو داغ لگایا بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ، پلاسر۔ وقال عباد بن منصور عن ایوب عن قلابۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی لأہل بیت من انصار، انصار کے گھرانے میں سے ایک گھرانے کو، ایرقو کہ وہ دم کرے، من الحمام والاذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھرانے کو اجازت دی تھی کہ وہ زہریلے جانوروں کو کاٹنے اور کان کے تکلیف میں جاڑنے کی اجازت دے دیں۔ حما یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو زہریلا جانور ڈس لے تو پھر وہ یہ دم وغیرہ کر سکتے، حما زہریلا جانور تا اچھی چیلہ کا مار دے، لڑم دے، والاذن کان کی بیماری، غوږ کی بیماری دا۔ وقال انس فرماتے ہیں کویت من ذات الجنب، میں نے ذات الجنب کی بیماری کی وجہ سے داغ لگایا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، وشہدنی ابو طلحہ، اور ابو طلحہ بھی میرے گواہ ہے، انس بن نضر اور زید بن ثابت بھی، ابو طلحہ کوانی، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے داغ لگوایا تھا۔ نو بوقت ضرورت باندھی ډېر بیماریاں نہیں دسی ہوئی، مثال طور باندھی د فالج بیماری دا اللہ تعالیٰ دې ہر انسان محفوظ ساتي، نو باقاعدہ کم چې پوه سمجھدار کسان وي طبیبان، نو داسې طبیبان موجود وي چې هغه داغ لګي او په داغ لګولو سره هغه بیماری څه کیږي، رفع کیږي۔ باب حرق الحصیر لیسد به الدم، زخموں کا خون روکنے کے لیے بوریا جلا کر زخم پر لگانا۔ پخوا زمانے کی بدا سسٹم چې داسې قسم ادویات نو موجود چې زخم بوشي او زیب زخمی شي، نو هغه به چې په هغې باندې مرهم ولګولی شي، په هغې باندې ډټال ولګولی شي، په هغې باندې پټۍ وکړی شي، داسې سہولیات موجود نه وو او داسې بیماریان موجود نه وي۔ اوس لکه څرنګه چې سہولیات راغلی دي، د هر بیماری دپاره علاج راغلی دی، هغه رنګې بیماریان هم ډېرې شوي دي۔ نو کله به چې د یو سړي یو ځای وسوځېده یا به زخمی شو، نو دوی به ولګېد یو بوری، دا به یې وسوځوله، یو چټایي به یې وسوځوله او بیا به یې باقاعده په هغه ځي باندې ولګوله، نو هغه تودې روټۍ سره یا په تودې چټایي سره به د هغې وینه به څه شوه، رکاو شوه۔ لکه فاطمة زهرا رضی الله تعالی فرمایي چې په جنګ احد کې نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو، نو مونږه علی رضی الله تعالی عنہ مونږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې اوبه اچولې، هغې سره هغه زخم نور زیاتېده، نو بیا زه ولګېدم، یو چټایي یو بوریا هغه مې وسوځوله او د هغې پټایي مې وکړه،
هغه می نبی صلی الله علیه وسلم باندې ولګولا دای د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی سور کړه شفا ورکړه. روایت یہ کہ سال بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر احد کے دن خون ٹوٹ گیا اور آپ کا مبارک چہرہ خون آلود ہو گیا اور سامنے کے دان ٹوٹ گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال بھر بھر کر پانی لاتے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے مبارک سے خون دھو رہی تھی. پھر جب فاطمہ نے دیکھا کہ خون پانی سے بھی زیادہ آ رہا ہے تو انہوں نے ایک بوریہ جلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگایا اور اس سے خون رک گیا. اس وجہ سے پھر خون کیا ہو گیا؟ رک گیا. دیکھیے باب اور کلاسی یصد بالدم بوریہ جلانا تاکہ اس کی وجہ سے خون رک جائے. ابھی قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاری عن ابی عازم عن سعد بن سعد الساعدی قال لما کسرت على راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیضہ جب اللہ کے رسول پر خون ٹوٹ گیا ادمی وجوہ آپ وسلم کے چہرہ زخمی ہو گیا وکسرت رباعیہ آپ وسلم کے سامنے والے دان ٹوٹ گئے وکان علی رضی اللہ تعالیٰ یختلف بالماء فی المیجان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میجن میں ڈال میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے. وجات فاطمہ تم تغسلو عن وجہ الدم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون دھو رہی تھی. فلما رأت فاطمہ الدم یزید علی الماء جو فاطمہ نے دیکھا کہ یہ جو خون ہے یہ پانی سے بھی زیادہ آ رہا ہے کثرت کی اعتبار سے تو عمدت الی حصیر اس نے قص کیا ایک چٹائی کی طرف ایک بوئے کی طرف فارقت اس نے اس کو جلا دیا والسقطها علی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے زخم پر انہیں چپٹا دیا پٹھائی والا اکڑا فرق الدم تو خون کیا ہو گیا؟ رک گیا. باب الحمى من فیح جہنم یہ باب اس بارے میں ہے کہ الحمى بخار دوزخ کے باپ میں سے ایک باپ ہے باپ سے ہے یعنی داد جہنم دے لگون یو لگے دے بخار گلچ انسان ونی تبرشن دا چہرے بالکل سشی سرشی الحمى من فیح جہنم یہ در جہنم دا بلاسن یو بلاست باپ با ہا الف پا باپ پہلے کی بلاستا. ابھی قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جہنم یہ بخار جو جہنم کے باپ ہے فاطفئوا بالماء تو انہیں جلا دو انہیں بجھا دو پانی کے ساتھ سمرچی تبی والا کسبن اباچے ندیسرا بخار ختمی. خدا مختلف بخار بھی اور ہر بخار کی ابچ دے دا مفید نبی. قال نافع وكان عبد الله يقول اکشف عن الرجز ہم سے اس گندگی کو دور فرمام اس عذاب کو دور فرمام. ابھی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر كانت اذا اتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں جب کوئی بخار میں مبتلا عورت لائی جاتی تھی تو اس کے لیے دعا کرتی اور اس کے گریبان میں پانی ڈالتی. وہ بیان کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کریں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ خاطبہ کہ کلا یہ بخار والا بیمار رہا استلے شوم نو آگے بعد آگے پا گریبان کی وہ چولے او بے فرمائل چمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی حکم کرے اذا اتیت بالمرأة قد حمت جب حضرت فاطمہ اسماء بنت ابی بکر کے پاس کوئی عورت لائی جاتی تھی کہ انہیں بخار ہوتا تھا تو تدعو لها قد حمت تدعو لها اسے بخار ہوتا تو وہ اس کے لیے مانگتی تھی. اخذت الماء پانی پکڑتی تھی فصبته بینها وبینها جیبها اس کے گریبان کے درمیان پانی ڈالتی تھی. وقالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نبردها بالماء فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اس بخار کو ٹھنڈا کریں بالماء پانی کے ساتھ. ابھی قال حدثنا محمد بن المثنى خدا ماوی چدا مختلف طبیبی خواہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی رازی مخ کی روایت کی تاسو اوریدلی دلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل 7 مشکیزیاں راوڑائی وہ مشکیزی راوڑے ٹھاپ دوبو ٹھاپ کی نبی علیہ السلام سب لاستو نبی علیہ السلام بندی بار بار دا اوبا چولی دا پار دی چی دا بخار ختم شي. نو بعض علماء ذکر کی چی دا موسم پہ اعتبار سرا
بعض ځای نه داسې وي چې هلته د هغې بخار ګرم وي او کله چې په اوبو باندې یخ شي نو په هغې سره بخار څه کېږي ختمیږي. دارنګې د خلکو مزاجونه هم څه وي مختلف وي. بعض سړي باندې داسې بخار ته به راشي چې په اوبو سره نه ختمیږي بلکې اوبو سره څه کېږي ښه زیاتېږي. نو بهرحال دې کې یو ماهره دیندار طبیب سره دغه پکار وي او د هغه نه به څه نه څه علاج کول پکار وي. ځانه داسې کار نه وي پکار. ابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يا قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے باپ میں سے، جہنم کے بڑاسوں میں سے ایک بڑا سے. فابردوا بالماء، پس اسے ٹھنڈا کرو، بالماء پانی کے ساتھ. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاواسی قال حدثنا سعید بن مسروق عن عبایة بن رفاع عن جد رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیہ جہنم، یہ بخار جہنم کے بڑاسوں میں سے ایک بڑا سے. فابردوا بالماء، پس اسے ٹھنڈا کرو، بالماء پانی کے ساتھ. باب من خرج من ارض لا تلائمه، باب من خرج من ارض لا تلائمه، جا کی آب و ہوا ناموافق ہوا سے نکل کر دوسرے مقام پر جانا درست ہے. باب من خرجا آسوک چوت منازل داز مکن لا تلائمو، چادر پانا مناسب ندا، دازی آب و ہوا مناسب نوی نتدازی نے ہجرت کولے شی، دازی نتلے شی بل زیتام. لکہ دے روایت کی رازی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم مویشی والے ہیں، ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار نہیں ہیں، مدینہ کے آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چند اونٹ اور ایک چروائے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ان اونٹوں کے ساتھ باہر چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پیے. وہ لوگ چلے گئے لیکن ہر راہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چروائے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کے تلاش میں آدمی دوڑائے. پھر آپ نے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کے آنکھوں میں سلائی پیر دی گئی اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور ہر راہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ اسی حالت میں مر گئے. دا روایت مخکې تیر شوی دی او ترمذی کې په نورو کتابونو کې هم دا روایت مکمل شوی وي. دې کې به یو مسئله ده چې آیا پیشاب وغیرہ د اوښانو د اسکل جایز دي که نه، اختلافي مسئله ده. بهرحال دلته امام بخاري دا روایت دې لپاره نقل کړی دی چې یو علاقه د انسان دپاره مناسب نه وي، د هغې آب و هوا مناسب نه وي، نو دی بل ځای ته تللی شي. باب خرج من ارض لا تلائمهم. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم ان ناسا ورجالا من عقل وعرينا، یہ دو قبیلے تھے عقل اور عرينا. یہ آیت ہے قدموا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتكلموا بالاسلام، وآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام کے بارے میں گفتگو کی. فقال کہنے لگے یا نبی، اے اللہ کے پیغمبر، انا كنا اهل زرع، ہم تو اہل زرائع ولم نکن اہل ریف. انہوں نے کہا انا کننا اہل زرع، اے اللہ کے رسولو، یہ جو مدینہ والے ہیں یہ کاشتکار ہے. مدینے والے کیا ہے؟ کاشتکار ہے. ہم مویشی والے ہیں، منگ اوخان سے رون کیوں، منگ کاشتکار نہیں ہوں. انا کننا اہل زرع مانا دادا منگا کاشتکار نہیں ہوں، منگ سے منگ خو اوخانو سے رون کی والے ہوں. ہم مویشی والے ہیں، منگا مویشی والے ہوں، منگا مویشی والے ہوں، منگا ساوری سرو، منگا ذمہ دار نشکولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا تھا کہ جاؤ وہاں پر. کہنے لگے انا کنا اہل زرع ولم نکن اہل ریف، ہم تو مویشی والے ہیں، ہم تو کاشتکار نہیں ہیں. فاستوهم المدینہ، مدینہ کی آب و ہوا اس پر موافق نہیں آئی. فامر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزود، آپ وسلم نے حکم فرمایا بزود اونٹوں کے ساتھ، وبیران ایک چروائے کے ساتھ. امر انہیں حکم فرمایا ان یخرجوا فیہ کہ آج نکل جائے. فیشربوا، پس ان نے پی لیا، من البانیہ اس کا دودھ، واوبالہا اور اس کا پیشاب. فانطلقوا، وہ چلے گیا، حتی کانوا بناحیۃ الحرہ، یہاں تک کہ
حرہ کے کنارے پر پہنچ گئے. کفر بعد اسلام، انہیں کفر کے اسلام لانے کے بعد. وقتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چروائے کو بھی انہوں نے قتل کر ڈالا. واستاقوا الزورا، اور صدقے کے اونٹ بہا کر لے کر گئے، صدقہ کے اونٹ چرا کر لے کر گئے. فبالغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو جب یہ بات پہنچ گئی، فبعثت طلب بأثارهم، آپ نے تلاش کرنے والے ان کی طرف بھیجے، ان کے پیچھے. فامر بهم، آپ نے ان کے بارے میں حکم فرمایا. فسمروا اعینهم، ان کے آنکھوں میں سلائی ڈال دی گئی. وقطعوا ایدیهم، ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا گیا. وترکوا فی ناحیۃ الحرہ، حرہ کے کنارے پر وہ چھوڑ دے گئے. حتی ماتوا علی حالهم، یہاں تک کہ وہ لوگ اسی حالت میں مر گئے، مردار ہو گئے. باب ما یذکر فی الطاعون، یہ باب ہے طاعون کا بیان. طاعون دایو بیماری دا، طاعون دایو بیماری دا. عمر رضی اللہ تعالیٰ پر زمانہ کی امدار آغلی وام رستو بر آغلی وام لکہ مختلف بیماریاں نراشی، وباگا نراشی. دایو مبارکی دا تفصیل دے. باب ما یذکر فی الطاعون، پیو علاقہ کی طاعون بیماری دا حکم دارے چیز دی علاقے نبو ازی نام بل طرف تا بل سڑے دے سے بل علاقہ کی دے پاک صاف علاقہ دا ایو تو حکم دارے چیز دی متاثر شدہ علاقے تم داخلے گئے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سنو طاعون کے بارے میں کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے فلا تدخلوها، وہاں پر نہ جاؤ. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، اور جب تم کسی زمین میں ہو اور وہاں پر طاعون پھیل گیا ہو فلا تخرجوا منها، پھر وہاں سے نہ نکلو. فقلت، میں نے کہا انت سمعت، آپ نے اس سے سنا یحدث سعدا کہ سعد رضی اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے، ولا ينکروا، اور اس کی انکار نہیں فرما رہے تھے. قال، انہوں کا نام جی ہاں، میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا، میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے. انہوں نے یہ سوال کیا نا ابراہیم بن سعد سے، کہا کہ تم خود یہ حدیث اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے تم نے، کہ انہوں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کہ ان نے اس کے انکار نہیں کیا، فرمایا کہ ہاں میں نے خود یہ حدیث ان سے سنی ہے. آگے جو روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ مقامی سوق پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کی امراء ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی. ان لوگوں نے امیر المؤمنین کو بتایا کہ طاعون کی وہ وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلاؤ اور انہیں بلا لے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے. مجھے مہاجرین اولین کی رائے مختلف ہوگی. بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے باقی مند جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وبا میں ڈال لیں. یعنی بعض ورتداوی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دئی جماعت موجود دے صحابہ دادا پاردا مناسب ندی کہ تد شام دی علاقے تلار شوردی پو وبا کی وجہ. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا آپ لوگ تشریف لے جائیے. پھر فرمایا کہ انصار کو بلاؤ. میں انصار کو بلا کر لایا تو آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا. انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا. کوئی کہنے لگا چلو، کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ. امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیے. پھر فرمایا کہ یہاں پر جو قریش کے بڑے بوڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے انہیں بلا لو. میں نے انہیں بلایا. ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوئی. سب نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلے اور وبائی ملک میں لوگوں کو نہ لے کر جائیے. یہ سنتے عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں صبح کے اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا، تم لوگ بھی واپس چلو. صبح کو ایسا ہی ہوا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی. ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کے طرف اللہ تقدیر طرف تم روانی ہاں اللہ ہی کی تقدیر کے طرف. کیا تمہارے پاس
اونٹ ہے اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہیں، ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا خشک، پر اخشتر چی تدسی علاقے تا غبوزی چی وہ کنارہ سرسبز و شاداب بھی اور بلا وچھ بھی. یہ واقعہ نہیں ہے کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور خشک کنارے پر چراؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا. بیان کہ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ آگے وہ بھی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس مسئلے سے متعلق ایک علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو. راوی نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر فرمائی اور پھر واپس ہونے لگے. دا تقدیر خلاف نہ دا، مثلا تا بیماری دا پر علاج کئی یا تدسی علاقی تا نزی چی الت و باپ پیلاو شویوی نو دا تقدیر خلاف نہ دا، بلکہ دا عین تقدیر دے، دا عین تقدیر دے. دا پورا تفصیل سا سڑان دے مادہ دے حدیث ترجمہ کڑا وس حدیث گورے. ابھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ان عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج الى الشام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف نکلے. حتی اذا كان بسرغا، جب سرغا مقام پر پہنچے، لقیو عمراء الاجناد، لشکروں کے امیر آپ کے ساتھ ملے. وہ کون تھے؟ ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب ان کے دوست تھے. فاخبر ان نے خبر دی آپ کو کہ ان الوبا قد وقع بالشام، شام میں وبا پھیل گئی. قال ابن عباس نے فرمایا فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا ادعو لی المہاجرین الاولین، مہاجرین اولین کو میرے پاس بلا لیے. فدعاهم، بس ان نے بلایا. فاستشار، آپ نے ان سے مشورہ کیا. فاخبرهم، انہیں خبر دی کہ ان الوبا قد وقع بالشام، کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے. فاختلف، ان نے اختلاف کے، بعض نے کہا جاؤ، بعض نے کہا نہ جاؤ. فقال بعضهم، بعض نے کہا ہم قد خرجت لامر، آپ ایک معاملے کے بارے میں نکل چکے ہیں، آپ جائیے. ولا نرام، ہم نہیں سمجھتے ان نرجع عنہ، کہ ہم اس سے واپس لوٹ جائے. وقال بعضهم، بعض نے ان سے کہا معک بقیت الناس واصحاب رسول اللہ، آپ کے ساتھ لوگوں میں سے باقی ماندہ لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے. ولا نرا، ہم نہیں چاہتے ان تقدمهم على هذا الوبا، کہ تم ان کو لے جاؤ اس وبائی ملک کی طرف. فقال، آپ نے فرمایا ارتفعوا عنی، جاؤ میرے طرف سے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ادعوا لی الانصار، انصار کی جماعت میرے طرف بلا لو. فدعوتهم، بس میں نے انہیں بلایا. فاستشار، آپ نے ان سے مشورہ کیا. فسلکوا سبیل المہاجرین، وہ بھی مہاجرین کے راستے پر چل پڑے. واختلف، اختلاف کرنے لگے کہ اختلاف ان کے اختلاف کی طرح، بعض نے کہا جاؤ، بعض نے کہا نہ جاؤ. فقال، آپ نے فرمایا ارتفعوا عنی، ہٹ جاؤ یہاں سے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ادعوا لی من کان ہاؤنا من مشیخت قریش من مہاجرات الفتح، بلاؤ میرے طرف یہاں پر جو قریش کے عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، انہیں بلاؤ. فدعوت، میں نے انہیں بلایا. فلم یختلف منہم علیہ رجلان، ان میں سے اختلاف نہیں کیے دو آدمیوں نے بھی. فقالوا، کہنے لگے نرا، ہم سمجھتے ہیں ان ترجع بالناس، کہ آپ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ جائے. ولا تقدمهم على هذا الوبا، اس وبائی ملک کی طرف آپ انہیں نہ لے جاؤ. فنادى عمر فی الناس، حضرت عمر نے لوگوں میں اعلان فرمایا انی مسبح علی ظہریم، میں صبح جانے والا ہوں اپنے اونٹ کے پشت پر. فاسبوا علیہ واسبوا علیہ، تم بھی صبح جاؤ. قال ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا افرارا من قدر اللہ، اے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا لو غیرک قالها، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ کلمہ کہتا ہے یا ابا عبیدہ، اے ابا عبیدہ، نعم جی ہاں، تمہیں ان کا کیا سزا دیتا ہے. لیکن آپ نے یہ بات کی. فرمانے لگے نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے لیکن ایک دوسرے تقدیر کی طرف. ارائیتم، آیا، پھر آپ نے ان کی مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی. مجھے بدلاؤ لو کان لک ابل، اگر آپ کو کوئی اونٹ ہو، حبطت وادیان، ایک وادی میں اترے، لہا عدوتان، جس کے دو کنارے ہوں، آپ کے اونٹ ہو اور ایک ایسے وادی میں نکلے جس کے دو کنارے ہوں، یو کنارہ سرسبز و شاداب بھی، اور بلک کنارہ
سرسبز و شاداب نه وي، خشک وي، نو ته به کوم ځای ته دا خپل اوښان بوځي، کوم ځای کې به یې سری؟ فرمانے لگے لو کان لگے ابل حبت وادیتن لہو عدوتان، اس کے دو کنارے ہو، احداہما خاصبہ، ایک جو ہے سرسبز و شاداب ہو، والاخرى جدبہ، اور دوسرا خشک ہو، علیسا ان رعیت الخصبہ، مجھے بتلاؤ، علیسا ان رعیت الخصبہ، اگر آپ اس کو سرسبز و شاداب جگہ میں چراؤ گے تو رعیتا بقدر اللہ، آپ نے اللہ کے تقدیر کے ساتھ اس کو چرایا، وَإِن رَعَيْتَ الْجَدْبَ، اگر آپ اس کو چراؤ گے خشک جگہ میں، رعیتا بقدر اللہ، پھر بھی آپ نے اللہ کے تقدیر کے ساتھ اس کو چرایا۔ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، اپنے بعض کام کے لیے چلے گئے تھے، غائب تھے، اس وقت موجود نہیں تھے۔ فقال، فرمانے لگے، ان عند لی فی هذا علما، میرے پاس اس بارے میں کوئی علم ہے، دلیل ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم سنو کہ کسی علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا من، جب واقع ہو جائے کسی زمین میں وبا تم وہاں سے نکلو نہ نکلو بھاگتے ہوئے۔ قال، راوی فرماتے ہیں، فحمد اللہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ کی تعریف کی، ثم انصرف، پھر آپ واپس چلے گئے مدینہ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ان عمر رضي الله عنه خرج الى الشام فلما كان بالسرغا بلغوا ان الوباء وقع بالشام، اخبر عبد الرحمن بن عوف، دا روایت ذکر شده، ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، مختصر دے، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، جب تم وبا کے بارے میں سنو کسی علاقے میں پھیل چکے وہاں نہ داخل ہو جاؤ، اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منه فرارا، جب تم سنو کسی علاقے کے بارے میں کہ وبا پھیل چکی ہے تو وہاں سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نعيم المجبر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون، مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، طاعون بیماری بھی نہیں پھیل سکتی مدینے تخا۔ ابھی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا حفصة بنت سيرين قالت قال لي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال لي انس بن مالك يحيى بما مات، قلت، یہ جو روایت ہے اس روایت میں یہ بات ذکر ہے کہ یحییٰ بن سیرین کا کسی بیماری میں انتقال ہوا تھا۔ میں نے کہا طاعون میں، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ قال لی انس بن مالک یحییٰ بما مات، یحییٰ کس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے؟ قلت، میں نے کہا من الطاعون، طاعون کی وجہ سے۔ قال نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعون شہادت لکل مسلم، طاعون ہر مسلمان کی شہادت ہے، اگر کوئی طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہو کر مرا ہے، تو وہ شہید ہو کر مرا ہے۔ ابھی قال حدثنا عاصم عن مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال المبتون شہید والمطعون شہید، آپ نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں یعنی ہیضہ سے مرنے والے شہید ہے، مبتون کی پیٹ ہی جاری ہوئی، اور طاعون کی بیماری میں مرنے والے شہید ہے المبتون، بطن سے، جس کا پیٹ جاری ہو گیا بالکل اس میں پانی نہیں رہا تو وہ بھی شہید ہے، والمطعون شہید، جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو وہ بھی شہید ہے۔ باب اجر الصابر فی الطاعون، جب بھی کوئی بیماری آ جائے تو مسلمان کو حکم ہے کہ وہ صبر کرے، تو یہاں سے وہ روایات ذکر ہے کہ طاعون میں صبر کرنا چاہیے۔ باب اجر الصابر فی الطاعون، جو شخص طاعون میں صبر کرے وہی رہے تو اس کی فضیلت کا بیان، اس کی فضیلت کا بیان۔ ابھی قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا داود بن ابي فرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، فاخبر عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے انہیں خبر دی، انه كان عذابا، یہ عذاب ہے،
یبعث اللہ علی من یشاء، اللہ بھیجتے جس پر چاہتا ہے، فجعلہ اللہ رحمت للمؤمنین، اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ مومنان دبار بیماری رحمت تھا، لیکن کتاب المرزاق کی ترشی بھی دی۔ الیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا، نہیں ہے کوئی بندہ کہ طاعون جہاں پر پھیلتی ہے بس وہ اس شہر میں ٹھہرتا ہے صبر کرتے ہوئے، یعلم وہ جانتا ہے، انہ لن یصیبہ کہ انہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ مگر جو مصیبت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو مصیبت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہی ان کے پہنچتی ہے۔ الا کان لہ مثل اجر الشہید، مگر اس کے لیے شہید کا کہ مثل اجر ملتا ہے، یعنی کم اجر چی شہید تے ملاوی گی، هغه اجر دې کس ته ملاویږي چې یو سړی په داسې علاقه کې دی چې هلته طاعون بیماري پیلاو شوې ده، د دغه علاقې نه نوځي، نو کان له مثل اجر الشهید، ته د شهید غونډه کې اجر ملاویږي. او دا اورئ چې دا مراد شهیدی دنیاوی نه بلکې شهیدی اخروی، آخرت کې ودتا د شهید غونډه کې اجر ملاویږي. باب الرقام بالقرآن والمعوذات، باب الرقا، قرآنی مجید اور معوذات پڑھ کر مریض پر دم کرنا. الرقا دم بالقرآن پر قرآن سرا، والمعوذات معوذات سرام پر سورۃ الفلق اور پر سورۃ الناس سرا دم پکار دے. اس میں یہ جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورز الوفات میں اپنے اوپر معوذات سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا دم کیا کرتے تھے. پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گئے تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پیر لیتی تھی. پھر میں نے ان کے متعلق پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پیرا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت مند دم بے کو سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص بنی بے پلا سینو پکو بے دلا سینا خپل جسم باندې مغل کمزے پوری چی طاقت تے، مثلا خپل خیٹا باندې خپل ملا باندې پورا جسم باندې د الله سونه مغل پکاره سونه چستا طاقت. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کله بیمار شو ما نبی علیہ السلام باندې دمو کو پلا سونه باندې اے برکت د پاره د نبی علیہ السلام لا سونه نبی علیہ السلام په جسم باندې سکولو مغلو نو باقاعدہ دم وغیرہ پکار دے پخپل ویل پکار دے. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه في المرض الذي مات فيه في المعوذات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بھی اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے معوذات کے ذریعے سے. لیکن فلما ثقل، جب وسلم کی بیماری زیادہ ہوگی، كنت انفث علیہ بہن، میں دم کرتی تھی آپ پر ان صورتوں کے ساتھ، وامسح بید نفسہ لبرکتہا، میں پھیرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اس کی برکت کے لیے. فسالت الزہریہ، میں نے زہر سے پوچھا کیف ینفث، اللہ کے رسول کس طرح دم کرتے تھے. قال نے فرمایا کان ینفث علی یدیہ، اب اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے. ثم یمسح بہما وجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے چہروں پر کیا کرتے تھے، ملتے تھے. آگے جو روایت ہے اس روایت میں یہ بات ذکر ہے کہ کس چیز کے ذریعے سے دم کرنا چاہیے، کس چیز کے ذریعے سے دم کرنا چاہیے. تو دم کے لیے بہترین سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے دم کرنا چاہیے. یہ جو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ در حالت سفر عرب کے قبیلے پر گزرے. قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. کچھ دیر بعد ان قبیلہ کے سردار کو بجو نے کاٹ لیا. آپ قبیلہ والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جاڑنے والا ہے. صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو. چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دی، اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے، اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے. اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا. چنانچہ قبیلہ والے بکری لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھیں گے یہ بکریاں ہم نہیں لے سکتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمائے تمہیں کیسے معلوم ہو گیا
کہ سورۃ الفاتحہ سے دم بھی کیے جا سکتے ہیں، ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. واقع دم کولے شي او دم باندې تعالی څوک عوض راکینو بالکل اغستلی شي. البته د دم په نوم باندې دکانونه دانې دي جوړول پکار. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب. وہ آئے عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر. فلم يقرؤون ان کی ضیافت نہیں کی. فبينما هم كذلك اذ لدغ سید اولئک، ایک اس قبیلے کے ایک سردار کو ڈس لیا گیا، بچوں نے ڈس لیا. قالوا کہنے لگے هل معكم دواء، تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ اور راقن کوئی دم کرنے والا ہے؟ قالوا کہنے لگے نعم جی ہاں. انکم لم تقرونا، تم نے ہماری ضیافت نہیں کی. ولا نفعل، ہم یہ کام نہیں کریں گے. حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ ہمارے لیے تم کوئی مزدوری مقرر نہ کرو. فجعلوا لهم قطيعا من الشاة، انہوں نے بکری کا ایک ریوڑ ان کے لیے مقرر کیا. بیزو یا ریوڑ خا کنڈک. وجعل ابو سعید خدری شروع ہو گئے یجعل بام القرآن، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کرنے لگے. ویجمع بزاقہ، اور اپنے لعاب کو بھی اس کے ساتھ جمع کرتے تھے. ویتفلو، اور اس کو ملتے تھے. فبارا، وہ ٹھیک ہو گیا. فاتوا بالشاء، وہ بکری لے کر آئے. فقالوا کہنے لگے ناخذ، ہم یہ نہیں لیں گے. حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول سے پوچھے. فسالوا، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا. فضحک، آپ ہنس پڑے. وقال، فرمانے لگے ما ادراک ان رقیہ، تمہیں کیا پتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں رقیہ دم ہے. خذوا، تم ان بکری کو لے سکتے ہو. واضربوا لی بسام، میرے لیے بھی اس میں حصہ کیا کرو، مقرر کرو. یہ جو ساری روایات ہے اس میں یہ بات ذکر ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے آپ دم کر سکتے ہو. سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص کے ذریعے سے بھی تم کیا کر سکتے ہو، دم کر سکتے ہو. آگے اور روایت ہے تو انشاءاللہ تعالی جو باقی روایات ہے یہ کل پڑھیں گے.